بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بس مختصر سا رسپانس میں دوں گا۔ آج کل جو آپ سوشل میڈیا کے ہر چینل پر اور یوٹیوب پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بیان بازی چل رہی ہے مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان، اور میں نارملی اس چیز پر بات نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں کسی بھی یوٹیوبرز کے بارے میں اور کسی بھی عالم دین کے بارے میں یا ان کی ذات کے بارے میں، لیکن میں جو ان کا مقصد ہے ایک مناظرہ کرنے کا، صرف مناظرے سے متعلق میں ایک بات کروں گا۔ دیکھیں، مناظرہ ہوتا کیا ہے؟ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کا چیلنج کرتے ہیں، کسی کی رائے کے خلاف، کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور ایک مقابلہ جو ہے اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مناظرہ کریں گے۔ اس مناظرے کے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایکڈیمک طور پر کسی بھی ٹاپک کے بارے میں اپنی رائے، ہسٹوریکل ایویڈنسز اور بکس سے، تعلیمات سے، لٹریچر سے، وہ ساری چیزیں آڈینس کے یا ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ان پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ اپنی رائے کہاں پر سیٹ کریں گے۔ مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ مناظرے میں کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں نکلتا۔ موسٹلی دونوں پارٹیز جو ہیں وہی جیت جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم جیت گئے، اور دوسری پارٹی کہتی ہے ہم بھی جیت گئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں اگر یہی دو عالم دین بیٹھتے، ایک ہی اسکرین پر دونوں عالم دین نظر آتے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتاتے۔ وہ مومنٹ جو ہے وہ چاہیے ان کو کہ وہ عوام کو دیں۔ اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا اثاثہ ہوتا، بہت بڑا ایک ٹول ہوتا کہ اس کے ویورز بھی زیادہ ہوتے، اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے، اور لوگوں کے دلوں میں ان دونوں کے لیے محبت پیدا ہوتی۔ اور جب تک کسی عالم کے بارے میں آپ کی محبت نہ ہو، آپ اس کو جب تک آپ فالو تبھی کرتے ہیں جب آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے۔ تو وہ محبت جو ہے وہ ایسے ہی پیدا ہو سکتی تھی، مناظروں سے نہیں۔ مناظرے میں کبھی اس کا دو ہی حل ہوں گے، یا تو یہ مناظرہ کبھی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو دونوں ہاتھ ملا کر ایک ہی اسکرین پر بولیں گے کہ بھئی جو ہمارے اختلافات تھے وہ پورے ہو گئے، وہ دور ہو گئے، کیونکہ حل کبھی نہیں نکلے گا۔ اگر یہ مناظرہ ہوتا ہے شور شرابے کے ساتھ، انجینئر محمد علی مرزا کے یوٹیوب پہ بھی یہ کہا جائے گا کہ ہم جیت گئے، وہ اس چیز کا جواب نہ دے سکے، اور طارق مسعود صاحب بھی کہیں گے کہ بھئی وہ شخص جو ہے اس چیز کا جواب نہ دے سکا۔ لوگوں کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور لوگ اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہے۔ اگر کسی چیز میں کنفیوژن ہے تو علماء کرام، وہ سارا کام ہو چکا ہوا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں ہونے والی۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں والے مناظروں سے دور رکھے۔ اس سے دین کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی سوچوں پہ نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیں، ایک عام شخص جو ہے، ایک عام نوجوان جو ہے جو دین کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے یہ جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کس عالم کو فالو کروں۔ ایک شخص ایک بات کرتا ہے، دوسرا شخص دوسری بات کرتا ہے۔ دیکھیں، اس کا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم کو سن کر، اس کی صحبت میں بیٹھ کر، اگر آپ کے دماغ میں لوگوں کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، آپ دوسرے علماء کرام کو، آپ کے اندر فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی انسان پر فضل کرتا ہوں تو اس کو علم دیتا ہوں، دین کا نالج دیتا ہوں۔ ہماری نظر میں فضل ہوتا ہے اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا کاروبار۔ اللہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا فضل یہ ہے کہ جب میں کسی انسان پر فضل کرتا ہوں، کرم کرتا ہوں، تو اس کو دین کا نالج دے دیتا ہوں۔ دین کا نالج آپ کو وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، آپ جھوٹ بولتے تھے، آپ نے جھوٹ بولنا بند کر دیا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات خراب تھے، آپ نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آپ کا بہتر ہو گیا، اور سب سے بڑی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے اندر آ گئی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں سے دور رکھے، اور ہمیں دین کی اصل تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔